الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ سب پر خیر فرمائے، آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی اولادوں پر خاندانوں پر خیر ہو، ایمان کامل عطا فرمائے۔ چونکہ میں بسم اللہ پر ابھی تک بیان کر رہا ہوں، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے، اللہ کریم کا اسم نام ہے، تو جہاں تک ہو سکے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور میں پر امید ہوں کہ میں اور آپ ہم سب اس سے استفادہ اٹھائیں گے۔ اس سے استفادہ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں روشنی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے جیسے ہم باادب ہو جائیں گے تو بامراد ہو جائیں گے، باادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ ایک واقعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلقہ کہ ایک شرابی تھے، اتنے بڑے شرابی کہ تمام لوگ ان کو جانتے تھے، بصرے اور بغداد میں مشہور تھے کہ وہ بندہ شراب پیتا ہے۔ ان کا نام تھا بشر صاحب۔ ایک دن واپس آ رہے تھے شراب کی حالت میں ہی، شراب پی کر آ رہے تھے، تو ایک جگہ پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ان کو ملا، اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور دل میں سوچا کہ گھر جا کر اس پر عطر لگا کر اونچی جگہ پر رکھوں گا۔ تو گھر آ کر انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر عطر لگایا اور پھر اسے بلند جگہ پر رکھ دیا، اور دل میں سوچا کہ صبح اس کو اور بھی اونچی جگہ پر رکھوں گا۔ اللہ کا نام ہے، میرے رب کا نام کسی بدبخت نے زمین پر پھینکا ہوا ہے، تو میں اس کو اور بھی اونچی جگہ پر رکھوں گا۔ اسی رات ایک بزرگ جن کا نام جنید بغدادی تھا، ان کو خواب میں آواز آئی ایک کہ جاؤ بشر آفی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو بلند کیا ہے، معطر کیا ہے، اس کی تعظیم کی ہے، اسے بلند کیا ہے، بلند جگہ پر رکھا ہے، اور ہم بھی تم کو برکت عطا کریں گے، تم کو دنیا اور آخرت میں بزرگی عطا کریں گے، تم کو دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو جو بزرگ خواب میں سن رہے تھے جنید بغدادی صاحب، انہوں نے سوچا کہ بشر تو ایک شرابی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ میرا خواب غلط ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ دوسری بار پھر وہی خواب دیکھا، اور اسی طرح تیسری بار پھر وہی خواب دیکھا، اور یہی آواز سنی، اے جنید، ہمارا پیغام بشر کو کیوں نہیں دیتے؟ جاؤ ہمارا پیغام بشر کو دو۔ چنانچہ وہ اسی وقت اٹھے اور بشر کی تلاش میں بشر کے گھر چلے گئے۔ جب بشر حافی کے پاس گئے تو ان کو اللہ کا پیغام دیا، اللہ کا پیغام سننا تھا، تو ان کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ جنید بغدادی صاحب اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ بشر صاحب نے غسل فرمایا اور توبہ کی اور نفل ادا کیے، اور اللہ کریم سے دعا کی کہ یا رب کریم، مجھے اتنی زندگی اور عطا کر جتنی میں نے بے راہ میں گزاری۔ تو ایسا ہوا، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ تو بشر صاحب کی زندگی عمر اس وقت 40 سال تھی، تو 40 سال مزید زندہ رہے، اور بصرے اور بغداد کی گلیاں بغیر کسی کے صاف کرنے سے صاف رہیں، کیونکہ بشر صاحب اس وقت جوتا نہیں پہنے ہوئے تھے جس وقت انہوں نے یہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا پکڑا تھا، تو انہوں نے تعظیماً پھر کبھی جوتا نہیں پہنا، اور بصرے اور بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں رہنے لگے، اور ان کا جانوروں نے بھی پھر احترام کیا۔ کسی جانور نے، کسی بھینس نے، کسی دوسرے نے گوبر پیشاب نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے خوبصورت کہ جب اللہ کسی کی تعظیم کرواتا ہے تو پھر انسانوں سے بھی کرواتا ہے اور جانوروں سے بھی کرواتا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ تھا کہ بشر صاحب چونکہ پاؤں سے ننگا رہتے ہیں، اس لیے جانور گوبر پیشاب نہیں کرتے۔ ایک دن ایک بھینس نے گوبر کر دیا سڑک پر راستے میں، تو ایک بزرگ نے کہا کہ کیا بشر حافی کا انتقال ہو گیا؟ حافی کہتے ہیں پاؤں سے ننگے کو عربی میں، تو پھر بشر حافی کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ تو پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ واقعی میں بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جس شخص نے اللہ کے نام کی تعظیم کی،
اس کا جانوروں نے بھی احترام کیا۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے پر اللہ کا نام جس پر لکھا ہوا تھا، ایک گناہ گار شخص کو اتنا بلند مقام عطا ہوا کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو ہم اس وقت اتنے بے ادبی میں معاملے میں ہو چکے ہیں، چونکہ میں خادم قرآن پاک ہوں، روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ مقدس اوراق، قرآن کے اوراق، قرآن پاک ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ ڈبے جو پڑے ہوئے کھمبوں کے ساتھ اس میں لگے ہوئے ڈبوں میں ہوتا ہے، یہ جنت کی رجسٹری ہے، اس کی تعظیم کریں۔ اور یاد رکھیے گا، میری زندگی کا ذاتی تجربہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے نام کی تعظیم کرے گا اس کی لوگ تعظیم کریں گے، اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ میرا پورا یقین ہے اور میری آپ سب سے التماس ہے کہ باادب ہو جائیں، باادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ اللہ کریم ہمیں باادب کر دے۔ میں پر امید ہوں کہ آپ نے میری بات کو غور سے سنا ہوگا اور عمل بھی یقیناً کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ناموں کی، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی، جناب کی آل پاک کے نام کی، اہل بیت آل پاک کے نام کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر میری بات کو سنا۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، اس بات کو اپنے حصے کا چراغ جلا دیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ روشنی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔